درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا، بہت ہی یونیک پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ پروگرام کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے تلاوت۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابراہیم بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ دخان کی چند آیتوں کی تلاوت سناؤں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ، انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، انا كنا مرسلین، رحمة من ربک، انه هو السمیع العلیم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابراہیم بھائی نے ہمیں سورۃ الدخان کی چند آیت کی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا تلاوت کا سیگمنٹ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایوب بھائی جو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے غور سے سننا ہے، اس کے بعد
آپ سے اس سے متعلق سوالات بھی کیے جائیں گے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا معجزہ سناتے ہیں. ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کھجوروں میں اللہ پاک سے برکت کی دعا فرما دیجئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کی مرادیں پوری کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اکٹھا کیا اور اللہ پاک سے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہیں اپنے اس توشہ دان یعنی تھیلے میں رکھ لو. اس میں سے جب بھی لینا چاہو تو اپنا ہاتھ ڈال کر لینا، لیکن اس سے جھاڑنا مت. بچوں، تھیلا تو بہت چھوٹا تھا جس میں صرف 1 یا آدھا کلو کھجوریں ہی آ سکتی تھیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے ہمیشہ اپنی کمر سے باندھے رکھتے تھے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تو دیکھیے. اس چھوٹے سے تھیلے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بھی کھجوریں کھاتے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ انہوں نے اس تھیلے سے نکال کر کئی من یعنی بہت سارے کلو کھجوریں غریبوں میں بانٹ دیں. وہ جتنی کھجوریں نکالتے تھیلا ویسا کا ویسا ہی بھرا رہتا. یہ سلسلہ 1-2 دن یا مہینوں نہیں بلکہ پورے 25 سال تک چلتا رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بھی کئی سالوں بعد تک اس تھیلے کی کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. پھر ایک ایسا دن آیا جب مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کمر سے وہ برکت والا تھیلا گر گیا اور گم ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس تھیلے کے کھو جانے کا اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے، لوگوں کو تو صرف ایک غم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے، لیکن میرے دل میں 2 بڑے غم ہیں. ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جدائی کا غم، اور دوسرا اپنے اس برکت والے تھیلے کے گم ہونے کا غم. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا، جب بھی کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی کوئی خواہش لے کر آتا یا کوئی فرمائش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار سے ان کی بات سنتے اور ان کے لیے اللہ پاک سے دعا فرماتے. تو اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی وہ فرمائش پوری فرما دیا کرتا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایوب بھائی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. اب باری ہے سوالات کی. تو سب ریڈی ہیں؟ جی. تو پہلا سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا لے کر حاضر ہوئے تھے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. کچھ کھجوریں. آپ نے جواب دیا کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کی دعا کروائی؟ برکت کی دعا. آپ نے جواب دیا برکت کی دعا، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کہاں رکھنے کا حکم دیا؟
آپ بتائیں. تھیلے میں. آپ نے جواب دیا تھیلے میں اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے. کھجوریں کتنے سال تک ختم نہیں ہوئی؟ 25 سال. آپ نے جواب دیا 25 سال اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کھجوریں 25 سال تک ختم نہیں ہوئیں. اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس تھیلے کو کہاں باندھتے تھے؟ اپنی کمر پر. آپ نے جواب دیا اپنی کمر پر اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. وہ تھیلا کب گم ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن. آپ نے جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت والے دن اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم اے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے 2 غم کون سے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور تھیلے کا گم ہونا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور تھیلے کا گم ہونا. یہ کس کے غم تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے. آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب ایک بار پھر درست ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے شعر پہچانیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. شعر پہچانیے 7 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ نہیں ہوں گے، یعنی مسنگ ہوں گے. آپ کو وہ شعر پہچاننا ہوگا کہ کون سا شعر ہے اور مکمل کر کے سنانا ہوگا. جو الفاظ اس میں نہیں ہوں گے وہ آپ کو ایڈ کرنے ہوں گے کہ کون سے الفاظ ہیں اور مکمل کر کے صحیح طرح سے شعر کو سنانا ہوگا. جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی اسی ٹیم سے جواب لیا جائے گا. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے. غلط جواب دینے پر آپ کے 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے جب میں جی بولوں گا تب آپ کو بزر پریس کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. جبکہ پیش نظر جالیاں ہوں. تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو، میرے غم کی کہانی سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، در پہ پھر مجھ کو بلا یا غوث اعظم دستگی. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. سینہ بنے مدینہ، دل میں بسے مدینہ، یادوں میں اپنے رکھیے گم یا نبی خدا را. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. کعبے کی عصمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے، مدینے میں آقا گنہگار آئے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. اٹھو اتار ٹیبہ چلتے ہیں، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے،
اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجا دی ہے ٹیم بی نے. دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار، روزہ وطن سے دور ہے جانا ضرور ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آگے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب. تو اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں محمد نور بھائی کی جانب اور ان سے کلام سنتے ہیں. کون سا کلام سنائیں گے؟ بے خود کیے دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاں بانا عادل، میں تجھے رکھنوں عادل، میں تجھے رکھنوں. چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل، میں تجھے رکھ لوں دل، میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا دل، میں تجھے رکھ لوں. بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ آقا، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جانے
میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہوں اجمیر کا ساقی ہوں بغداد کا پیمانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد نور بھائی ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنا رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کی بھی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سوال۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ اس میں سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، دوسرا سوال ہوگا ٹیم بی سے، اسی طرح دونوں ٹیموں کے حصے میں کتنے سوال ہوں گے؟ 6 سوال۔ کتنے ہوں گے؟ 6 سوال دونوں ٹیموں کے حصے میں آئیں گے۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، جنگ بدر کس دن ہوئی؟ جمعے کے دن۔ آپ نے جواب دیا جمعے کے دن، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کس مہینے میں قرآن پاک کی دہرائی فرمایا کرتے تھے؟ رمضان شریف۔ آپ نے جواب دیا رمضان شریف، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سالن کیسے فرمایا؟ سرکے کو۔ آپ نے جواب دیا سرکے کو، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، مدینہ پاک میں وہ کون سا پہاڑ ہے جس پہاڑ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے؟ احد پہاڑ۔ آپ نے جواب دیا احد پہاڑ، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے؟ 2 رکعت۔ آپ نے جواب دیا 2 رکعت، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے فرمایا تھا میرے انتقال کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس خوشبو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا پسینہ ملا ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جواب دیا، اور آپ کا جواب پھر سے درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال پھر ٹیم بی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان جو بون لگی ہوئی تھی اسے کیا کہتے ہیں؟ مہر نبوت۔ آپ نے جواب دیا مہر نبوت، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ بہت پریشان کرتے تھے؟ نان مسلمز۔ آپ نے جواب دیا نان مسلمز، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال پھر ٹیم اے سے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا گھر ساری رات کس وجہ سے روشن رہتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے۔ آپ نے جواب دیا حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا گھر ساری رات روشن رہتا تھا، اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ یہ بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب۔ اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں حسین بھائی کی جانب، ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی کون سا کلام سنائیں گے؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جی شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے،
ماشاء اللہ حسنین بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے اور پیارے پیارے مکہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے تصویر سے شعر تک. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تو اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی دونوں ٹیموں کو، پہلے ٹیم اے کو پھر ٹیم بی کو. تصویر دیکھ کر آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آتا ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر سبز گنبد کی تصویر دکھائی گئی تو آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ کیا آتا ہو؟ سبز گنبد. دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے قدم. ہے زیر قدم گردن اولیاء کی، تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم. تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. ٹیم بی تصویر دیکھیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے دل. مسجد نبوی میں ہر دم بھائیوں دل لگا کر اب عبادت کیجیے. دل لگا کر اب عبادت کیجیے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے شہد. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی یہ شعر طرز میں سنائیے. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے قبر. سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں. شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے سرما. لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے. لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی پیارے بچوں کس چیز کی تصویر ہے؟ جھنڈے کی تصویر آ چکی ہے. ایسا شعر سنائے نا جس میں لفظ جھنڈا آتا ہو. چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے حضرت جبریل نے جھنڈا وہاں لہرایا ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے مدینہ. نکال اب پاؤں سے جوتا، قریب طیبہ تو پہنچا، اے زائر ہوش اب تو کر مدینہ آنے والا ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تصویر آ چکی ہے پتھر. مجھے دیجیے اشبار آنکھ آقا، یہ دل سخت پتھر سے بھی ہو گیا ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب. تو اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے بھی ہم ایک کلام سنتے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں حنظلہ بھائی کی جانب، ان سے کلام سنتے ہیں. جی کون سا کلام سنائیں گے؟ سکون پایا. شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کیا حبیب اللہ سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں میرے جنازے پہ رونے والا فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا حرم کی تبدیل ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں حرم کی تبدیل ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار کھل دے بڑی ملی تو بچا کے دامن نکل گیا سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین فائنل اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کے مقابلے میں ٹیمیں نے حاصل کر لیے ہیں 150 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 150 پوائنٹس تو آج کا مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے دونوں ٹیمیں برابر رہیں اور اسی کے ساتھ انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام تک پہنچا ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے نمازوں کی پابندی کرتے رہیے درود پاک کی کثرت کرتے رہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کڈز مدنی چینل دعوت اسلامی دعوت اسلامی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں درود و سلام